الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو بھائیو، دنیا میں لوگ مختلف کاروبار کرتے ہیں، تو ان کاروباروں میں مختلف اوقات میں ان کے سیزن آتے ہیں، اور سیزن میں بڑی تگ و دو کی جاتی ہے، بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم سیزن میں زیادہ سے زیادہ نفع کما لیں۔ اس میں نہ دن دیکھا جاتا ہے نہ رات دیکھی جاتی ہے، بڑی کوشش کی جاتی ہے، بڑی جان فشانی سے کام لیا جاتا ہے تاکہ نفع زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو اپنے کھانے پینے کو بھولے رہتے ہیں، اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، اور ان کا جب سیزن ختم ہوتا ہے تو ان کے جسم پر اس سیزن کے اثرات نظر آتے ہیں۔ انہیں کہنا نہیں پڑتا ہے کہ ہمارا سیزن بڑا اچھا رہا، بلکہ ان کی جسم پر ان کے سیزن کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے گھروں میں جتنی ضروریات پوری ہونے کے اعتبار سے پریشانی ہوتی ہے، سیزن کے بعد وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے لباس اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جاتے ہیں، بعض لوگ سواریوں کے اعتبار سے اعلیٰ سے اعلیٰ سواریاں لے لیتے ہیں۔ انہیں بتانا نہیں پڑتا ہے کہ ہمارا سیزن اچھا گزرا ہے، بلکہ ان کی چال ڈھال، ان کے لباس، ان کی زندگی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو سیزن ہے وہ اچھا گزرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان و عمل کے اعتبار سے اور آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے بھی مختلف سیزن عطا فرماتے ہیں، بعض دنوں کے اعتبار سے، بعض راتوں کے اعتبار سے، اور بعض مہینوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ مواقع عطا فرماتے ہیں تاکہ میرے بندے میرے پاس کامیاب ہو کے آئیں، تاکہ یہ سیزن میں اعلیٰ سے اعلیٰ عبادات میں مشغول ہو کر اعلیٰ سے اعلیٰ وقت گزار کے یہ بڑی سے بڑی جنت کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو بڑی سے بڑی جنت ملے، بڑی سے بڑی جنت ملے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے، ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ ہماری اولاد یہ اچھی نوکری حاصل کرنے والی بنے، ان کا اچھا کاروبار ہو، ان کی زندگی اچھی ہو۔ جو رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو بڑی سے بڑی جنت ملے؟ وہ رب یہی چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو بڑی سے بڑی جنت ملے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی پر 10 گناہ عطا فرماتے ہیں۔ گناہ ایک ہوا تو ایک ہی لکھا گیا، اور نیکی ایک کی ہے تو 10 گناہ عطا فرما رہے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کے عطا فرما رہے ہیں۔ انہی مواقع میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے جو آنے والا ہے۔ یہ مہینہ بڑی بابرکتوں والا مہینہ ہے اور بڑی کمائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو جتنی زیادہ جان فشانی کرتا ہے، آخر کے اعتبار سے بڑے درجات کو حاصل کرنے والا بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
शाबान के आखिर में ये वाक़या पेश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। हज़रत साहब करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले ज़ीने पे पाँव रखा, फरमाया आमीन। दूसरे ज़ीने पे पाँव रखा, फरमाया आमीन। फिर तीसरे ज़ीने पे पाँव रखा, फिर फरमाया आमीन। तीन दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन आमीन फरमाया। हज़रत साहब करम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा काम किया है कि जो पहले कभी ऐसा मामला पेश नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा फरमा रहे हैं आमीन आमीन आमीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने 3 बद्दुआएं की हैं और मैंने अल्लाह तबारक व तआला से उस पर आमीन कही, यानी मैंने कहा अल्लाह इन बद्दुआओं को कबूल फरमा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितना शफीक है उम्मत के ऊपर, कितना शफीक। किसी उम्मत की अदना सी तकलीफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी उम्मत की अदना से अदना तकलीफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं आमीन, यानी या अल्लाह इस बद्दुआ को कबूल फरमा ले। कि इतनी यानी अजीम नेमतें मिलने के बावजूद भी एक आदमी उनसे नफ़ा ना उठा सके, तो ऐसे आदमी की हलाकत में क्या तरद्दुद होना चाहिए, ऐसा आदमी हलाक हो ही जाएगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए थे, जब मैंने मिंबर के पहले ज़िने पे पाँव रखा तो उन्होंने बद्दुआ की कि या अल्लाह जिसके वालिदैन या उन दोनों में से कोई एक ज़िंदा हो और ये आदमी अपनी बख्शिश ना करा सके उनकी खिदमत करके, या अल्लाह ऐसा आदमी हलाक हो जाए। तो मैंने उसके जवाब में कहा आमीन, अल्लाह करे ऐसा हलाक हो ही जाए। वालिदैन को पाया है, उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल कर सकता है, जहन्नम से बच सकता है, उसके बावजूद ये आदमी अपने वालिदैन की खिदमत करने की बजाय उनको नाराज़ करता है, तो ऐसा आदमी हलाक हो जाए, इसमें मुझे तो इसमें कोई तरद्दुद नहीं, बल्कि अल्लाह कबूल फरमा ही ले। फिर दूसरे ज़िने पे पाँव रखा तो फिर जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ दी, या अल्लाह हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजे। तो मैंने कहा आमीन, अल्लाह करे ऐसा शख्स हलाक हो जाए। इसलिए जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना कम अज़ कम एक मजलिस में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना तो वाजिब है। 1 मरतबा तो कम अज़ कम दुरूद पढ़ना वाजिब है। अगर बाद में नहीं पढ़ सका है, 1 दफ़ा पढ़ लिया है, तब भी गुनाहगारों से बच जाएगा। लेकिन कोई आदमी बिल्कुल ही दुरूद नहीं पढ़ता, और अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए हमारे यहाँ दुरूद कैसे पढ़ा जाता है, इंतहाई बेअदबी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ। बाकी चीज़ों में, बाकी अल्फाज बोलने में तेज़ी नहीं दिखाई जा रही होगी, लेकिन जब दुरूद शरीफ पढ़ा जाता होगा तो तेज़ी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ के लिए अल्फाज भी सही अदा नहीं किए। तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सही अल्फाज अदा करने चाहिए। तो क्या बदुआ फरमा रहे हैं कि या अल्लाह जो शख्स ऐसा कि उसके सामने मेरा नाम आए और वो दुरूद न भेजे, तो या अल्लाह ऐसा शख्स हलाक हो ही जाए। और तीसरा क्या फरमाया कि जब तीसरे ज़िने में पाँव रखा है तो उस वक़्त जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ दी कि या अल्लाह ऐसा शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और महीना पाने के बावजूद उसकी बख्शिश ना हो सके, या अल्लाह ऐसा शख्स भी हलाक हो जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में भी इरशाद फरमाया आमीन, अल्लाह करे ऐसा शख्स हलाक हो ही जाए। रमज़ान की ऐसी बाबत सातें जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उमूमी मग़फ़िरत के फैसले हो रही हों, और ये शख्स अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा नाराज़ करने वाला है कि जो चीज़ें मग़फ़िरत में रुकावट हैं उनमें मसरूफ़ है, तौबा नहीं कर रहा, तो इसकी हलाकत में क्या तरद्दुद हो सकता है। और पहले से ही रमज़ान की तैयारी करना पड़ेगी। कोई आदमी किसी शादी में शरीक होने के लिए, किसी फंक्शन में शरीक होने के लिए जाना चाहता है तो क्या करता है, पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देता है।
کسی گھر میں کوئی ایسا معاملہ پیش آنا ہو، خوشی کا مواقع ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں، پہلے سے تیاری کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایک خوشی حاصل ہونے والی ہے۔ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی خوشی مغفرت کے مواقع، مغفرت کی ساعتیں وہ آنے والی ہوں۔ ایمان والے کو پہلے سے کیسے تیاری کرنی چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز کہ گناہوں سے توبہ ہو، گناہوں سے توبہ ہو۔ گناہوں سے جب تک توبہ نہیں ہوتی ہے تب تک مغفرت کیسے ہوگی؟ کوئی آدمی لاکھ دفعہ استغفار کرے، 1 کروڑ دفعہ استغفار کرے، 10 کروڑ دفعہ استغفار کرتا رہے، زبان سے بولتا رہے، لیکن دل میں گناہوں پر ندامت نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ نہیں ہے، تو مغفرت کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز یہ ہے کہ گناہوں پر ندامت ہو اور آئندہ گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو، تو پھر یہ استغفار آدمی کو فائدہ دے گا۔ ورنہ سے طوطے کی طرح رٹنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا، یہ آدمی کو نفع نہیں دے گا۔ تو گناہوں سے توبہ ہو اور پورا سال 11 مہینے دنیاوی کاروباروں میں مشغول رہے، دنیاوی چیزوں میں مشغول رہے، ایسی مصروفیت کہ 24 گھنٹے میں سے 5 نمازیں کس طرح ادا کی جاتی ہیں، ہم میں سے ہر بندہ اپنی نمازوں پر ذرا غور کر کے دیکھ لے۔ اگر نمازوں کو صحیح طرح ادا کیا جا رہا ہو، یعنی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہو اور سنت نوافل ادا کیے جا رہی ہوں، تو بظاہر کوئی 1.5-1 گھنٹہ بن جاتا ہے۔ پورے سال میں 1.5 گھنٹے کی عبادت ہر روز کے اعتبار سے، اب 11 مہینے گزرے، غفلت میں عبادت صرف اتنی کی جا رہی ہے، وہ بھی چند لوگ ہیں جو اتنا اہتمام کرتے ہوں، ورنہ اللہ ہے حفاظت فرمائے کہ بہت سے لوگ تو اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرما دیا، اب اپنے کاروبار کی اور اپنے کام کاج کی کوئی ترتیب بنا لیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا عبادت میں گزرے، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے، قرآن کی تلاوت میں، نوافل میں، ذکر اذکار میں، دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا گزرے۔ قرآن کی تلاوت کو رمضان کے ساتھ خاصی مناسبت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور کیا۔ عمومی طور پر امت کے اندر یہ چلا آیا ہے کہ رمضان میں قرآن پاک پڑھنے کا انتہائی اہتمام کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے زمانہ میں بڑا اہتمام تھا۔ ہمارے ائمہ میں سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، بعد نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان میں 61 قرآن پڑھنے کا اہتمام تھا۔ رمضان مبارک میں 61 قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام تھا۔ دن میں 1 قرآن پاک کا ختم کا اہتمام، رات کو بھی 1 قرآن پاک ختم کا اہتمام، اور 1 ختم قرآن تراویح میں 61 قرآن پاک کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اتنا اہتمام۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ تو بڑے پہلے کی بات ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے قریب زمانہ ہے، تو اب تو یہ مشکل ہے، دنیاوی مصروفیات زیادہ ہیں۔ تو ہمارے قریب کے زمانہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ فتح اعمال لکھی ہے، تو ان کا بھی یہ اہتمام تھا کہ رمضان المبارک میں 30 ختم قرآن کا اہتمام تھا، اور فرماتے ہیں کہ 40 سال ان کے ایسے گزرے، 40 سال ایسے گزرے۔ اور وہ اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتوں کا بھی عام معمول یہی تھا، عام گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا عام معمول بھی یہی تھا، گھر کی عورتوں کا بھی، اور اپنا معمول بھی یہی تھا کہ 40 سال گزرے ایسے کہ ہر روز کے اعتبار سے 1 ختم قرآن کا اہتمام تھا۔ اور یہ فرماتے تھے کہ ہمارے کاندھیلا میں، کاندھیلوی تھے، تو فرماتے تھے کہ ہمارے کاندھیلا میں یہ معمول تھا لوگوں کا، یعنی گھر کی عورتوں میں گھروں میں عورتیں جو ہے بڑے قرآن پاک کا اہتمام کرتی تھیں، مرد بھی اہتمام کرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی چکی سے آٹا پیس رہی ہوتی تھی تو قرآن بھی پڑھ رہی، چکی سے آٹا بھی پیس رہی، کوئی اور کام کاج میں مصروف ہیں، ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے،
اسی وجہ سے اولادوں میں بڑی خوبیاں پیدا ہوتی تھیں۔ جب گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اولاد کے اندر بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ جب گھروں میں ناچ گانے یہ شروع ہوں تو پھر گھروں کے اندر سے کیسے شیخ عبد القادر جیلانی، رابعہ بصریہ پیدا ہوں؟ چاہتے ہم یہ ہیں کہ ہماری اولادیں فرما بردار ہوں، لیکن گھروں کے اندر بھلائی کا ماحول اختیار نہ کیا جائے تو کیسے ممکن ہوگا؟ ہم انہیں وہ ماحول تو دینا جس ماحول سے ان کے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان جو ہے یہ سیزن ہے کمائی کا عبادت کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کہ مقصود کیا ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ کہ روزے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے تقویٰ ہی تو ہے، یہ اللہ کا ڈر ہی تو ہے کہ ایک آدمی شدید پیاس کی حالت میں ہے، بھوک کی حالت میں ہے، اور دل میں بار بار پیاس پانی کی طلب پیدا ہو رہی ہے، خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ پانی نہیں پی رہا، حتیٰ کہ تنہائی میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن دل میں اللہ کا ڈر ایسا ہے کہ یہ آدمی پانی نہیں پی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے۔ بلکہ مسلمان کے ایمان سے تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ اگر اسے کوئی 1,00,000 روپے تک دے دے کہ 1,00,000 لے لو، ایک گلاس پانی کا پی لو، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں، ایمان والا کہے گا کہ نہیں، میں اس 1,00,000 کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن میں پانی نہیں پی سکتا کہ میرے اللہ نے منع فرما دیا۔ تو یہ روزے کا یہ اثر ہے، ہر عبادت کا اثر ہوتا ہے کہ جیسے نماز آدمی کو فحش کلمات سے، برائیوں سے روکتی ہے، اسی طرح روزہ یہ آدمی کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ تو ابھی سے روزے کا ذہن بنایا جائے، اپنا بھی، اپنے گھر والوں کا بھی، اپنی اولادوں کا ایک مزاج بنایا جائے، ابھی سے ذہن بن جائے کہ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں رمضان کے آنے پہ، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو رمضان آنے پہ اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اب کمائی کا موسم آ گیا ہے، اب راتوں کو بھی عبادت کی جا رہی ہو، دن کو بھی عبادت کی جا رہی ہو، عبادت کا شوق پیدا ہو رہا ہے کہ اب رمضان آئے گا تو اب ہم اس میں عبادت کریں گے، کثرت سے نوافل پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور ذکر اذکار کریں گے، دعائیں مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص تعلق جڑے گا۔ کچھ لوگ تو یہ ہیں جو اس لیے خوش ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی رمضان آ گیا ہے تو اب ہمارا سیزن آ گیا ہے کمائی کے اعتبار سے۔ دیکھیے ایک چیز ہے، آدمی کی نیت پر موقوف ہے، دل میں آدمی نیت یہ کر رہا ہو کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے آنے پہ سے خوش ہو رہا ہو کہ عبادت کا موسم آ گیا ہے۔ کاروبار اس کا ایسا ہے کہ جس میں اس کو نفع زیادہ ہوتا ہے رمضان میں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن نیت یہ کرے کہ میں رمضان میں کثرت سے عبادت کروں گا۔ اور ایک آدمی سے خوش ہو رہا ہے، دل میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ عبادت میں اہتمام کروں گا، بلکہ یہ خوش ہو رہا ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، لہٰذا اب کاروبار میں فائدہ زیادہ ہوگا، کپڑے والا اس لیے خوش ہو رہا ہے، جوتے بیچنے والا اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ اب رمضان مبارک آ گیا ہے تو رمضان میں نے پیسے زیادہ کما لیے۔ اور تیسرا آدمی وہ ہے جس کی طبیعت پہ بوجھ پڑ جاتا ہے کہ اب رمضان آئے گا تو رمضان میں کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، رمضان میں بڑی مشقت ہو جائے گی، لوگوں کے سامنے کھا بھی نہیں سکیں گے، دل میں یہ جذبہ لے کے پھر رہا ہے تو کتنا خسارے میں جا رہا ہے۔ ایمان والا تو بھلائی کی تلاش میں رہتا ہے کہ کس طرح مجھے موقع مل جائے کہ میں بھلائی زیادہ سے زیادہ کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا تعلق زیادہ جڑ جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دنیا کی زندگی بھی بنا دے، میری آخرت کی زندگی بنا دے۔ ایمان والا تو اس اعتبار سے کوشش کرنے والا ہوتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے، اس کا جذبہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بھی اپنی نیت کو بدلیں، اس لیے پہلے سے ہی اس کی ترتیب بنائی جائے رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی کہ اتنا وقت ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو دینا ہے، اتنا وقت نوافل میں گزارنا ہے، اتنا وقت اذکار میں گزارنا ہے، اتنا وقت دعا میں گزارنا ہے، پہلے سے اس کی ترتیب بنائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کی
تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے ہمیں ترتیب بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔